Assalamu alaikum. Welcome to Young Scholars. How to write an essay. مضمون کیسے لکھا جائے یا مضمون نویسی. مضمون لکھنا ہماری زندگی بلکہ ہماری تعلیمی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. ہم اکثر مضامین لکھتے ہیں لیکن مضمون لکھنا کافی مشکل کام بھی ہے. لیکن اگر اس کا طریقہ کار کسی کو آتا ہو تو یہ انتہائی آسان کام بھی ہے، کیونکہ اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے رائٹنگ از اے اسکل اینڈ اے اسکل کین بی لرنڈ. اب یہ کیسے لکھنا ہے، اس کے لیے کچھ ضروری اقدامات ہیں، کچھ ضروری چیزیں ہیں جس کے سیکھنے سے مضمون لکھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. مضمون لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹاپک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. سلیکشن آف ٹاپک. اب یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ ٹاپک اسے کے لیے ہمیشہ کسی امتحان میں جب آتا ہے تو وہ دو سیناریو میں آتے ہیں کہ کسی ملک کا حالات کیسے ہے، یعنی نیشنل سیناریو کیا ہے اور انٹرنیشنل سیناریو کیا ہے. اگر آپ مضمون لکھتے ہیں کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ میٹرک ایف اے یا بی ایس لیول پہ ہے تو آپ کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں سیناریوز پر نظر رکھنا ضروری ہے. اگر ہم دیکھیں تو نیشنل سیناریو میں ہمارے پاس جو برننگ ایشوز ہے اس وقت وہ ہے کرپشن، الیکشن ریفارمز، انمپلائمنٹ، مہنگائی وغیرہ. اسی طرح انٹرنیشنل سیناریو میں ہمارے ساتھ کووڈ-19 یہ بلکہ نیشنل میں بھی سرپرست ہیں. ورلڈ پیس، گلوبل وارمنگ، ایسی موضوعات پر مضامین آ سکتے ہیں. تو یہ پہلا سٹیپ ہے جس میں آپ کو سلیکشن کرنا ہے. اس کے بعد جو ضروری بات ہے وہ ہے دوسرا سٹیپ، دا مین ٹاپک ان ویریس ورڈز، کہ آپ کا جو مین ٹاپک ہے یہ مختلف الفاظ میں آ سکتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی الجھن نہیں ہونا چاہیے. مثلا یہ ٹاپک دا ورلڈ پیس ایسی بھی آ سکتا ہے، دا رول آف پاکستان ان ورلڈ پیس، اس پہ مضمون لکھیے. پیس اینڈ دا یو این، نو پیس نو پروگریس، دا امپیکٹ آف افغان وار آن دا ورلڈ پیس، پیس از دا کرائی آف دا ڈے، دا رول آف اسٹوڈنٹس ان پیس میکنگ وغیرہ. اس قسم کے مختلف الفاظ میں آپ کو یہ آ سکتا ہے. لیکن اس میں یاد رکھنا ضروری یہ ہے کہ اصل چیز مین تھیم جو ہمارا ہے یا مین ٹاپک جو ہمارا ہے وہ پیس سے ہی متعلق ہے. تو آپ نے اس میں ایک ٹاپک چن لیا تو پھر اس کے لیے تیسرے سٹیپ پر آنا ہوتا ہے. مثلا ہم نے ٹاپک چن لیا، پیس از دا کرائی آف دا ڈے. تو اس ٹاپک کے لیے آپ نے ایک مائنڈ میپ بنانا ہے، ایک نقشہ بنانا ہے، ایک سکیچ بنانا ہے اس قسم کا، جس میں آپ پیس از دا کرائی آف دا ڈے جو آپ کا مین ٹاپک ہے یہ درمیان میں لکھنا ہے. اس کے چاروں طرف اس کے لیے 4 آئیڈیاز بنانے ہیں. جو آپ کے دماغ میں ایک نقشہ ہے کہ مجھے ایسا اور ایسا لکھنا ہے، وہ ان 4 جو ریکٹینگلز کے بنے ہوئے ہیں اس میں وہ اس طرح بھرنا ہے. آپ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز پر آپ لکھنا چاہتے ہیں یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس کا میننگ معلوم ہو، اس کا تعریف جانتے ہو، اس کے بارے میں آپ کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہوگا کہ یہ چیز ہے اصل میں کیا. تو اس طرح آپ اوپر لکھ کے بالکل
اپنے مین ٹاپک کے اوپر میننگ آف پیس. پھر اس کی بالکل عین نیچے لکھیے اینٹونیم آف پیس. یہ اینٹونیم اس لیے لکھا جاتا ہے کیونکہ اپوزٹ سے ہی ہمیشہ اچھی طرح موازنہ کیا جا سکتا ہے، اور کسی ٹاپک کا اپوزٹ جو ہوتا ہے یہ اس کی اگر آپ خامیاں بیان کریں گے تو یہ آپ کی مین ٹاپک کی خوبیاں بن جائیں گے. تو اسی پر بھی آپ ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں. اس طرح اس چیز کا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تاریخ ہوتا ہے، تو آپ اسی تاریخ پہ جائیے. پھر یہ دائیں طرف ہسٹری آف پیس اس سلائیڈ پہ لکھا گیا ہے، تو اس کی تاریخ پر بحث کرنا ہے، ایک پیراگراف لکھنا ہے. پھر پریزنٹ اینڈ فیوچر آف پیس، کہ پریزنٹ میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا مختلف علاقوں پر، مختلف ممالک پر اثرات ہے، اور اس کی وجہ سے فیوچر کس طرح متاثر ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کے ساتھ 4 آئیڈیاز ہو گئے. اگر آپ کم الفاظ کا لکھنا چاہتے ہیں مضمون، تو اسی سے بھی آپ کا مضمون پورا ہو سکتا ہے. آپ کے 4 پیراگراف بن سکتے ہیں اس پر. لیکن اگر آپ زیادہ الفاظ کا مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس نقشے کو مزید بڑھائیے. بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے ٹاپک کے لیے مین آئیڈیاز بنائے ہیں تو اسی کے ارد گرد آپ مزید بنائیے سب آئیڈیاز. جس طرح میننگ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے آپ فیمس کوٹس تلاش کریں، گوگل سے تلاش کریں، کتابوں میں دیکھیے. مختلف مشہور شخصیات نے اس کی ڈیفینیشنز کیا کیے ہے. آپ پھر اس کو اپنی طرف سے ایک کنکلوژن بنائیے کہ کس طرح آپ اس پیراگراف کو بند کر سکتے ہیں، اس بحث کو بند کر سکتے ہیں. تو اگر آپ 4-5 سینٹنسز ایک کے اوپر لکھے تو یہ آپ کی 1 2 3 پیراگراف ہو جائیں گے. اس طرح پھر اس کے لیے بھی بنائے کہ اس کی امپیکٹس کیا ہے، اینٹونیم کی، اینٹونیم کا مطلب کیا ہے، اس کی ڈسٹرکشنز کیا ہے. اس طرح ہسٹری میں آپ دیکھیں گے کہ ایگزامپلز فرام پاسٹ آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ کسی علاقے میں پیس نہیں ہے، کسی قوم میں امن نہیں ہے، تو اس پر اس کی کیا اثرات ہوئے ہیں پاسٹ میں، ایگزامپلز اور اس کی پھر اثرات. اس طرح پریزنٹ سیناریو اس کا کیا ہے، اس طرح فیوچر امپیکٹس اس کی کیا ہو سکتے ہیں، تو آپ کا مضمون خوب بڑھ جائے گا. اس کے لیے ایک اور بھی چیز جو ضروری ہے، the next thing you need to adopt a style، کہ اب میں نے آئیڈیا ٹھیک کر دیا، میں نے ایک صفحے پر بھی لکھ کیا، لیکن اب میں شروع کیسے کروں؟ تو اس کے لیے آپ کو look at the style of famous essayist such as بیکن، ایڈیسن، ایم فاسٹر. اردو میں آپ پیترس، سر سید وغیرہ کی طرز دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مضامین کا ابتدا کیسی کیا ہے. پھر دوسرے نمبر پر آپ کا ڈکشن ہے. ڈکشن کا مطلب ہے کہ آپ کا طرز بیان کیسا ہے، کہ آپ کس طرح الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ جو لکھتے ہیں تو اس میں گرامر کا خیال رکھنا ہے اور پنکچویشن کا بھی خیال رکھنا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں آپ کو رکھنی ہے کہ کتنے الفاظ کا آپ مضمون لکھنے والے ہیں، کیونکہ اسی کی مناسبت سے آپ پیراگراف بنائیں گے. پھر یہ بات کہ مائنڈ میپ کے متعلق لکھنا شروع کریں. اور پھر یہ بات بھی اہم ہے کہ غیر مانوس الفاظ، انفیملیئر الفاظ اور مشکل الفاظ کے استعمال سے گریز کریں. ہمیشہ سادہ فقرے، سمپل سینٹنسز کا استعمال کریں اور شارٹ سینٹنس لکھیں تاکہ آپ سے غلطی نہ ہو.
اپنی مضمون کو مختلف مشہور شخصیات کی کوٹیشن سے آپ مزین کر سکتے ہیں. میک اے سپریٹ پیراگراف فار ایچ سب ٹاپک. آپ نے جتنے بھی اپنے وہ آئیڈیاز بنائی ہے، پھر اس کے لیے سب آئیڈیاز بنائی ہے، تو اس پر ہر ایک پر ایک پیراگراف لکھنے کی کوشش کریں. یہ سب تب ممکن ہوگا جب آپ پریکٹس کریں گے، کیونکہ پریکٹس ہی سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اللہ حافظ.